رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار مدینے کے تاجدار، شفیع روز شمار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ برادران ملت اسلامیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج بہت بہت مبارکباد آپ سبھی حضرات کا کہ ہم نے آپ سبھی کے دروازے پر جا کر دعوت نامے کے ذریعے آپ کو بلایا، اور آپ حضرات ہمارے زبان پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور آج کوئی پروگرام کا مقصد نہیں تھا کہ ہم اور آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 12-1 بجے تک پروگرام کرواتے، صرف مقصد تو صرف یہ تھا کہ ہم اور آپ اور جملہ کمیٹی کے لوگ مل کر آپ کو دعوت دے کر یہاں بلوائیں، اور جس کمیٹی کو ہم نے قائم کیا ہے بنام غلامان رضا فاؤنڈیشن، ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو، ہم اپنے مقاصد کو، ہم اپنے اغراض کو آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ بعد میں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کسی کو کہ شاید ہم سے کسی نے کہا ہی نہیں یا تنظیم والے ہم تک پہنچے ہی نہیں، ورنہ ہم بھی آپ کے تنظیم میں جڑ کر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ہم اور آپ بہت بہت شکریہ ہے آپ حضرات کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان بارہ بنکی سے چل کر گلزار ملت ویلفیئر سوسائٹی کے لوگ بھی ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ موہنا سے رضا فاؤنڈیشن ویلفیئر سوسائٹی کے لوگ بھی ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ساری تنظیمیں ہم نے خاص کر ان لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ آج سب سے زیادہ مسلمانوں میں کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے اتحاد۔ ہم آپس میں خانقاہوں کے ذریعے بڑھ گئے، ہم آپس میں عقیدت کے ذریعے بڑھ گئے۔ کوئی کسی پیر سے مرید ہے تو وہ دوسرے پیروں کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم اس بنیاد پر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم ان حضرات کو بلا کر ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ یہ حضرات، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اپنی تنظیم کو ہم سے جوڑیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع دے کہ ہم اپنی تنظیم کو ان سے جوڑیں، تاکہ ہم ایک مثال پیدا کریں اتحاد اور اتفاق کا، کہ چاہے وہ بارہ بنکی ہو، چاہے وہ کسی بھی ضلع کے لوگ ہوں، ہم مل کر اتحاد کے ساتھ کسی بھی مسلک کا اور کوئی بھی دینی یا دنیاوی کام کرنا پڑے تو ہم اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کام کو کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو مسمار کرنے کا، ہمیں اور آپ کو نیچا دکھانے کا، سماج سے مٹانے کا ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔
کہیں 3 طلاق کے مسئلے پر ہماری شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، کہیں NRC بل لا کر ہمیں شہر بدر کرنے کا ناپاک منصوبہ کیا جا رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اتحاد اور اتفاق سے ایک ساتھ ایک جٹ ہو جائیں اور آنے والی تمام آندھیوں کا ایک ساتھ مل کر جس دن ہم اور آپ کھڑے ہو گئے ان آندھیوں کے سامنے تو وہ ساری کی ساری آندھیاں اس زمانے سے لٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ مت سمجھیے کہ آج ہماری تعداد بہت کم ہے۔ شاید جو لوگ اس بھول میں ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے وہ 1400 سال پہلے کا واقعے کا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ کل جنگ بدر میں ہم صرف 313 تھے، صرف 313 جنگ بدر میں تھے اور کفار کی طرف ہزاروں کا لشکر تھا، اور 313 میں یہ بھی نہیں ہے کہ سب نوجوان یا جنگجو لوگ تھے، سب 313 میں بچے بھی شامل تھے، 313 میں عورتیں بھی شامل تھیں، لیکن اور یہ بھی سمجھیے کہ ان 313 میں ان کے ہاتھ میں تیر و تلوار نہیں تھے۔ راستے میں جاتے ہوئے نبی کے پیچھے جو لوگ 313 چل رہے تھے، راستے میں جاتے اگر انہیں کھجور کی ٹہنی بھی مل جاتی اپنے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی ساتھ پر لے کر چل رہے تھے۔ اب ہمیں بتائیے کہ 313 لوگ ہیں، ہزاروں سے مقابلہ کرنے نکلے ہیں اور ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی ہے، بتائیے کھجور کی ٹہنی سے جنگ لڑی جاتی ہے؟ چوراہے پہ جس طرح ہمارے یہاں ماحول ہے نا، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ جو ہے صفوں پر اور چوراہوں پر بیٹھے ہوتے تھے، ان لوگوں نے صحابہ کرام کو تانا دیا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کہ تم کھجور کی ٹہنی پر کے بل پر جنگ لڑنے جا رہے ہو، تم جنگ لڑنے جا رہے ہو یا اپنی جان دینے جا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا تھا، آج حقیقت میں اس جواب کو سنہرے اکشروں میں لکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ کہ ہم جنگ بدر میں جا تو رہے ہیں، لیکن جنگ بدر میں جنگ لڑنے تیر و تلوار کے بلبوتے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ میرے آگے آگے وہ جو رہبر میرا جا رہا ہے، ہم اس رہبر کے بلبوتے جنگ بدر میں جنگ جیتنے جا رہے ہیں، تیر و تلوار کے بوتے پہ نہیں جا رہے ہیں، وہ جو ہمارے آگے آگے ہمارا رہبر جا رہا ہے۔ اور میرے آقا جب جنگ بدر میں پہنچے تو میرے آقا کا مسلح بچھ گیا، اور بچھنے کے بعد ایسی دعا میرے آقا نے کی کہ یقین مانیے، آپ سماعت کریں اس دعا کو، ایسی دعا میرے آقا نے کی کہ اگر اس دعا کو ہم اور آپ کر دیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری پکڑ ہو جائے۔ وہ اللہ کے رسول کی بڑی ناز والی دعا تھی۔ جانتے ہیں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مسلح بچھایا، نماز پڑھی میرے آقا نے، اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، اس پوری کائنات پہ صرف 313 تیرے نام لیوا ہے، صرف 313 تیرے نام لیوا، اور اگر یہ کل صبح مارے گئے تو یقین مان اس کائنات میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ صرف 313 تیرے نام لیوا ہے، اگر یہ کل صبح جنگ میں مارے گئے تو اس پوری کائنات میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور یقین مانیے جب صبح جنگ ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کی ایسی مدد بھیجی کہ وہ 313 ہزاروں پر بھاری پڑ گئے۔ آج تم یہ مت سمجھو کہ ہماری تعداد کم ہے اور ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، کل ہم 313 تھے تو ہزاروں پر بھاری تھے، آج تم 3000 ہو تو لاکھوں پر بھاری ہوتے نظر آؤ گے، تم لاکھوں پر بھاری ہوتے نظر آؤ گے۔ یہ اپنے دل پر بالکل بری مت بیٹھانا کہ ہماری تعداد کم ہے، اور یقین مانیے آج ضرورت ہے، یہ جوش بھری تقریریں سننے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کبھی یہ بھی تو دماغ لگائیے کہ ہماری اس طرح پستی کی وجہ کیا ہے۔ کل ہم جس مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتے تھے، ہماری سر پر ٹوپیاں سجی ہوتی تھی،
تو لوگ جب ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے لوگ دیتے تھے تو ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ آج جہاں کہیں بھی مسلمان کا نام لے لو تو تمہاری نام پر تھوک دیتے ہیں لوگ۔ آج مسلمان کے نام پر لوگ تھوکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ رب العزت کے، اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا اور آپ کا تعلق بہت کمزور ہو گیا، بہت زیادہ کمزور ہے۔ آج ہم بابری مسجد کے بڑے نعرے لگاتے ہیں نا، گھر میں بیٹھ کر گرم بستروں پر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، مولا کوئی بھیج دے مجاہد۔ یہ نامردوں کا طریقہ ہے، اسے نامردی کہتے ہیں کہ گرم بستر پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے مولا کوئی مجاہد بھیج دے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کعبہ شریف جانتے ہیں کہاں ہے؟ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ ایک گھر ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس گھر کے متولی جانتے کون تھے؟ میرے سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب۔ ابرہہ کا واقعہ آپ نے اکثر قصوں میں سنا ہوگا۔ ابرہہ جب نکلا ہاتھیوں کو لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے، اس واقعے پر پوری آیت، پوری سورت نازل ہوئی ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ابرہہ جب نکلا کعبے کو ڈھانے کے لیے، اس کا ارادہ یہ تھا کہ آج جا کر مکے میں جو کعبہ ہے اس کعبے کو ڈھا دیں گے اور اپنے ملک میں دوسرا کعبہ بنائیں گے تاکہ لوگ ہمارے یہاں آئے اس کعبے کا طواف کرنے کے لیے۔ اس کا یہ مقصد تھا۔ جب مکے کا قریب پہنچا وہ، تو پہنچنے کے بعد اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اونٹ حراست میں کروا لیے اپنے غلاموں سے۔ اس نے یہ سوچا کہ جب اس کعبے کے متولی میرے پاس آئیں گے تو میرے قدموں پہ گریں گے اور کہیں گے کہ کعبہ شریف کو تم مت ڈھاؤ، اور مجھ سے جو ہے اس کے بچاؤ کی بھیک مانگیں گے مجھ سے۔ اس بادشاہ نے یہ سوچا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ چند اونٹ، 12 یا قریب 21 اونٹ تھے، مختلف فی مسئلہ ہے، اس نے کڈنیپ کروایا۔ جب حضرت عبد المطلب جو کعبہ شریف کے متولی تھے، آپ کو جو معلوم ہوا کہ ابرہہ نے میرے اونٹ جو ہے حراست میں لے لیے، تو حضرت عبد المطلب اس ابرہہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ جو میرے اونٹ تم نے جو ہے حراست میں لیا ہے، جو کڈنیپ کروایا ہے اونٹوں کو، ان اونٹوں کو تم میرے حوالے کر دو۔ اس ابرہہ نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میرے قدموں پہ آ کر گر کر کہو گے تم کعبے کو مت ڈھاؤ، کعبے کے بچاؤ کے لیے تم مجھ سے بھیک مانگو۔ تو حضرت عبد المطلب نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ کہا اونٹ میرے ہیں، تم میرے اونٹ مجھے دے دو۔ وہ گھر میرا نہیں ہے، وہ گھر اللہ کا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ اونٹ ہمارے ہیں، تم میرے اونٹ مجھے دے دو۔ وہ گھر میرا نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ روایتوں میں آتا ہے جب ابرہہ نکلا کعبے کو ڈھانے کے لیے تو اللہ نے چند چڑیوں کو پیدا کیا جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، اور ان چڑیوں کے چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ روایتوں میں آتا ہے وہ کنکریاں اتنی بھاری تھیں کہ اگر ان کنکریوں کو پہاڑ پر گرا دیا جاتا تو پہاڑ مسمار ہو جاتے، اتنی بھاری تھی۔ جب اللہ رب العزت، جب بادشاہ جو ہے کعبے کو ڈھانے کے لیے نکلا تو اللہ نے اپنے گھر کے بچاؤ کے لیے ان چڑیوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان چڑیوں کو چونچ میں جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں وہ ان بادشاہ کے لشکر پر ایسی گری کہ بادشاہ وہی کے وہی نست و نابود ہو گیا، اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کر لی۔ تم بابری مسجد کے لیے کیوں مرے کٹے جا رہے ہو؟ تم اپنے سر پر ٹوپیاں سجا کر اپنے گاؤں کی مسجد کو بھر لو اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں ایک بار دعا کر لو کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ وہ گھر اللہ کا ہے، تم حفاظت کر پاؤ گے؟ تم اپنے گاؤں کی مسجد تو بھر نہیں پا رہے، تمہاری مسجد خالی نظر آتی ہے، اور بابری مسجد کے لیے وہ لڑے مرے جا رہے ہو، شرم نہیں آتی ذرا برابر کی؟ تم پہلے اپنی مسجد کو تو بھرو۔ اپنے گاؤں کی مسجدیں 10-15 صف لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس میں صرف نمازیوں کی ایک صف نظر آتی ہے، اور اس بابری مسجد میں جس میں اگر دیکھا جائے تو 200-300 صفیں لگ جائیں گی، تم اس مسجد کو بچانے کی بات کرتے ہو۔ تم اپنی مسجد کو بھرو، اللہ رب العزت خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ اور